مہینہ وہ شان والا مہینہ ہے کہ جسے سارے مہینوں کا سردار بنایا گیا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا استقبال 6 ماہ پہلے سے کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہی اعمال فرمایا کرتے تھے جو رمضان المبارک کے ہیں، تو گویا ان کی زندگی یوں گزرتی، اور رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد بھی رب کائنات بیان فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کرنے کے متعلق جو مقصد رب کائنات نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اور جس طریقے سے رمضان مبارک میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اس صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مسلمانوں کا خیال رکھیں جو استطاعت اور طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد رب کائنات بیان فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اور آگے اللہ رب العزت ایک بہترین مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کے متعلق رب کائنات تسلی فرما رہے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہے، گنے چنے دن ہے۔ یہ آیات تسلی میں سے ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے تسلی دے رہے مسلمانوں کو کہ آپ گھبرائیے نہیں، گنے چنے دن ہے۔ اسی طریقے سے اگر رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور اس کا استقبال اور اس کی تیاری نہ ہو تو رمضان مبارک بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ رمضان مبارک کی تیاری ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ کس طریقے سے ہم نے گزارنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگ رہے، یا اللہ اس کے برکات تک ہمیں پہنچا دیجئے، اس کے ثمرات تک مجھے پہنچا دیجئے۔ اور اس تیاری کے متعلق ایک تو یہ ہے کہ شعبان میں ایام بیز ہو یا اس کے علاوہ اور ایام ہو، اس کے روزہ ہم نے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک تیاری تو اس اعتبار سے ہے، اور دوسری تیاری جو اعمال جو افعال ہم رمضان مبارک میں کر رہے ہیں ان اعمال اور افعال کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم فقہ حنفیہ کے مطابق جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں کیا اعمال فرمایا کرتے تھے، ان کے متعلق آتے ہیں 61 قرآن مجید وہ ختم کیا کرتے تھے، 61۔ تو اس لیے وہ 61 قرآن مجید ختم کر سکتے تھے کہ انہوں نے رمضان مبارک کے مہینے کے لیے تیاری کی ہوئی ہوتی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، میں وہی بات دوبارہ دہراتا ہوں، بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں کہ تیاری ہماری اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کو اگر اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے قرآن مجید
کی وجہ سے. اور رمضان مبارک کا بہترین عمل جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا ہے. دن رات میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے قرآن مجید پڑھیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید تو ہم پڑھیں اور قرآن مجید جو ہے نعوذ باللہ وہ حدیث البقاری للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن مجید کی طرف سے لعنت برسے. تو جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اس طریقے سے ہم نے قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں ایک بہانہ کیا جاتا ہے کہ جناب والا میرا اب عمر نہیں ہے، اب عمر میرا گزر چکا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بڑی عمر میں ایمان اسلام قبول کیا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی برکت سے، ان کے علم کی برکت سے، ان کی دین حاصل کرنے کی برکت سے آج امت تک علم پہنچا ہے. یعنی علم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے نا بڑی عمر میں نہیں حاصل کر سکتے ہو، بلکہ علم کا حصول، قرآن مجید کا حصول، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سیکھنا، یہ ماحد سے لحد تک ہے. اور قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے اور قرآن مجید کو صحیح تجوید کے مطابق پڑھنے کے لیے آپ نے ایک مشن جاری کیا، آپ نے ایک ترتیب قائم کر لی، اور اسی اسنا میں آپ دنیا سے چلے جاتے ہو. کل آپ کو اللہ رب العزت حفاظ اور علماء میں اٹھائیں گے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ زندگی میں ہمیں ہر وقت طالب علم ہی رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، بڑے عمر میں، بڑی عمر کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو ہے مدرسے میں داخلہ لیا. اب جب مدرسے میں داخلہ لیا تو ان کے جو ہے مطلب دماغ میں بات نہیں بیٹھ رہی. اب 1-2 سال پڑھنے کے بعد دوبارہ جو ہے مطلب وہاں سے نکل گئے. پھر جو ہے بکریاں چرانے لگے. ایک دن یہ بکری چرا رہے اور دیکھ رہے کہ پہاڑ میں ایک جگہ سے قطرہ قطرہ پانی آ رہا ہے، اور اس پانی نے پتھر کے اندر پورا سوراخ کیا ہوا ہے. یہ واقعہ، یہ چیز اس کے جو ہے مطلب طالب علمی کی سبب بنی، اور پھر بعد میں بڑے عالم دین بنے. جناب والا پانی کتنا نرم ہے، لیکن جب مسلسل گرتا ہے تو اس نے پتھر میں جگہ کر لی. کہا میرا ذہن، میرا دماغ اتنا پتھر کے مطابق تو پختہ نہیں ہے، اگر میں اس میں قطرہ قطرہ علم ڈالوں تو وہ جگہ کر لے گی. تو عرض یہ کر رہا ہوں، ہمارے ہاں بہانے کیا ہوتے ہیں جناب والا، کیا میری عمر نہیں ہے، عمر گزر گئی ہے. بھائی اگر آپ بڑی عمر میں قرآن مجید سیکھو گے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو گے، اسی اسنا میں اگر آپ کو موت آتی ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو علماء کے سب میں اٹھائیں گے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات بالکل ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب ہماری عمر نہیں رہی، اب ہم جو ہے مطلب سیکھ نہیں سکتے. میں نے آپ کے سامنے مثال لگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے دین حاصل کیا اور امت تک پہنچایا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ہم یہ بات کہیں کہ ہم بڑے عمر میں ہیں، اب ہم قرآن مجید نہیں سیکھ سکتے، اب ہمارا الفاظ جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتے، اب ہم جو ہے مطلب تجوید نہیں سیکھ سکتے، اب یہ قرآن مجید جس طریقے سے ہم نے شروع سے پڑھا ہے اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے، اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ نا امیدی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ جائز نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں تسلی دے رہے ایام معدودات، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ گنے چنے دن ہے. اس کو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت عظمی عطا کی ہے، اس نعمت عظمی کی آپ قدر کریں، اور اس نعمت عظمی کو ان مقاصد میں استعمال کیا جائے کہ جن مقاصد کے لیے رب کائنات نے یہ نعمت عطا کی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ آپ تقوادار بن جائیں. لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں. کتب علیکم الصیام
ورنہ تو رمضان مبارک سے پہلے، رمضان مبارک کے روزے فرض کرنے سے پہلے عاشورہ کا ایک روزہ تھا، یہ فرض تھا، پھر آرڈر آیا کہ رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے اور پورا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تمہارے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب تسلی یہاں پر بھی دے رہے ہیں، صرف آپ پر فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائے۔ اللہ رب العزت آگے دوبارہ تسلی دے رہے، ایاما معدودات، یہ گنی چنی دن ہے، اس رمضان مبارک کے مہینے کو آپ نے بہتر طریقے سے گزارنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے لیے دعا مانگ رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت ڈال دیجئے اور رمضان مبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے، تاکہ رمضان مبارک کے برکات اور ثمرات ہم حاصل کر سکیں۔ میرے عزیز ساتھیو، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور رمضان مبارک میں ہمارا کیا اعلان ہوتا ہے؟ رمضان جانے، ذرا زور سے یار، جی بولو نا یار تھوڑا، رمضان جانے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او بھائی یہ روزے پٹھانوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ روزے جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں پر یا ایھا الپٹھان نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، کیا کہا؟ اب ہم اس کو مختص کر رہے ہیں، ہم مسلمان اس کو مختص کر رہے ہیں۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان کون لائے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، جو ایمان لائے ہاتھ کھڑا کرے، یا ایھا الذین آمنو، یہ میرے اور آپ کے لیے اعلان ہو رہا ہے، اللہ رب العزت میرے اور آپ سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ لہذا یہ جملہ غلط ثابت ہوا نا، یہ جملہ غلط ہے نا، جو ہم کہتے ہیں رمضان جانے، یہ غلط ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنو، اتنا پیارا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان مبارک کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت آگے تسلی دے رہے، پریشان مت ہونا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ یہاں پر بھی تسلی ہے، آگے اللہ رب العزت دوبارہ تسلی دے رہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں۔ مقصد بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، آپ تقویدار بن جاؤ، آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کے مہینے کے متعلق ہمارے بزرگان دین کے متعلق آتے ہیں 6 مہینے پہلے رمضان مبارک کی تیاری کرتے تھے۔ اب وہ تیاری کیسی ہوتی تھی؟ ہر اعتبار سے، اگر قرآن مجید پڑھنے میں غلطی ہے، قرآن مجید صحیح کرتے ہیں۔ اگر ناظرہ قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے کچھ حصے کو یاد کرتے، مطلب آپ کے الفاظ ٹھیک ہے، تجوید بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ اب رمضان مبارک کے لیے، اب آپ اس کیٹیگری میں ہے، اب رمضان مبارک کے لیے چند پارے یاد کر لیں، ایک پارہ یاد کر لیں، ایک سورت یاد کر لیں، 2 سورت یاد کر لیں، 3 سورت یاد کر لیں، 4 سورت یاد کر لیں، یا ایک پارہ یاد کر لیں۔ اگر ایک پارہ یاد ہو گیا 2 پارے یاد کر لیں، لیکن آپ کی تیاری ہوگی۔ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے قرآن مجید آسان ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، قرآن مجید کو ہم نے آسان بنا دیا۔ رب کائنات فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آسان کیا، آپ نہیں دیکھ رہے ہو کتنی بڑی کتاب ہے، اور 7 سالہ بچہ ہوتا ہے اس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اتنی بڑی کتاب جو ہے کوئی اور، چاہے وہ انگلش کی ہو یا اس کے علاوہ کسی اور زبان کی ہو، یہ اتنی بڑی کتاب کوئی بھی محفوظ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، رب کائنات فرما رہے قرآن مجید کو میں نے آسان کر دیا، آیا ہے کوئی اس کے حاصل کرنے والے؟ ہے کوئی اس کے حاصل کرنے والے؟ ہے کوئی اس کے حاصل کرنے والے؟ میرے عزیز ساتھیو، میں آپ کو بتا دوں، جتنا قرآن مجید سے جڑو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی بلند مقام عطا فرمائیں گے، اتنا ہی بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی تجوید آپ کی صحیح نہیں، آپ تجوید ٹھیک کر لو۔ آپ کی تجوید ٹھیک ہے، ناظرہ آپ پڑھ لیں، اگر ناظرہ آپ نے پڑھ لیا پھر آپ یہاں تک آ جائے کہ آپ قرآن مجید کے کسی حصے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو، قرآن مجید کو محفوظ کر لو۔ اور قرآن مجید کا محفوظ کرنا میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن مجید کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ارے ہے کوئی جو اس کو حاصل کرے؟ اللہ رب العزت آپ کو دعوت دے رہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تیاری تو اس اعتبار سے ہے کہ بھائی ہم جو ہے شعبان المعظم میں یہ مہینہ ہے، اس میں اکثر ایام میں روزے رکھیں۔ ایک طرح تیاری اس اعتبار سے ہے کہ اس رمضان مبارک کو جو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی وہ قرآن مجید کی وجہ سے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہو جائے، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے والے ہو جائے۔ اور اگر ہم نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہمیں آتا ہے تو پھر قرآن مجید کا ناظرہ صحیح کر لیں۔ اگر قرآن مجید کا ناظرہ ہم نے ٹھیک کیا ہوا ہے تو پھر قرآن مجید کا کچھ حصہ ہم محفوظ کر لیں۔ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہوگی، یہ بزرگان دین کا نقشہ ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ 6 مہینے پہلے رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے، اور میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھ دیتا ہوں۔ وہ تیاری تھی کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں ہے۔ استاد نے ایک دن کہا کہ یہ جیل میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا مجھے آس ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا جو تراویح میں سنانا ہے وہ ہم سے کہیں رہ نہ جائے، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، آپ بھی حافظ نہیں ہو۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح میں اپنے استاذ کو سناتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 30 دن میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، 30 دن میں۔ اسی طریقے سے سلیم اللہ خان صاحب کے متعلق آتا ہے کہ سفر حج کے لیے پہلے لوگ جو ہے یہ بحری جہاز کے ذریعے سے جایا کرتے تھے، اب وہ حج کے لیے جا رہے لیکن کہیں جو ہے مطلب قرآن مجید حافظ نہیں ہے، انہوں نے بھی ایسا کیا کہ روزانہ پارہ یاد کرتے اور رات کو سارے حجاج کو سناتے تراویح میں۔ انہوں نے بھی 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، سلیم اللہ خان صاحب جو وفات کے بڑے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے آسان کیا اور اعلان کر رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن مجید کو میں نے آسان کر دیا۔ تحقیق سے بتا رہا ہوں، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ، بتحقیق، یسرنا، ہم نے آسان بنا دیا، القرآن، قرآن مجید کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِّر، آیا ہے کوئی جو اس سے حاصل کر لے۔ قرآن مجید کو رب کائنات نے آسان بنایا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید مشکل ہے، کہتے نا قرآن مجید مشکل ہے۔ رب کائنات فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِّر۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں ہمیں جو ہے اگر ہمارے الفاظ ٹھیک ہے، ناظرہ ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید کا ایک حصہ ہم نے یاد کرنا ہے اور ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ پھر تیاری کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ ہر اعتبار سے ہم جو ہے رمضان مبارک کی تیاری کریں، ہر اعتبار سے۔ بعض لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ کہتے ہیں رمضان مبارک کے ایام میں ہم چھٹی کریں گے، واقعتاً یہ ضروری ہے۔ تمام کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے ہوٹلوں کو بند کر کے، اپنے دکانوں کو بند کر کے، وہ رمضان مبارک میں صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے۔ تو یہ جو ہے میرے عزیز ساتھیوں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو
صرف جو ہے عبادت کے لیے اپنے ان ایام کو، کیونکہ ہم سال ہا سال اپنی دنیاوی امور میں لگے رہتے، اپنی دنیاوی کاموں میں لگے رہتے، اور اب جو ہے ایک موسم ہے، ہر ایک چیز کا موسم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے قصائیوں کا موسم جو ہے وہ بقر عید ہے، اسی طریقے سے کپڑے والے کا موسم جو ہے وہ عید کے ایام ہے، دونوں عیدوں میں. تو مسلمانوں کے لیے موسم کا مہینہ جو ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اب ہم اس سے جو ہے میرے عزیز ساتھیوں فائدہ حاصل کر لیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے اور آنے والا ہے. پہلے تو ہم جو ہے وہی دعا اس شعبان میں مستقل پڑھتے رہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رمضان مبارک تک پہنچا دیجئے. 5 وقت نماز میں ہم اس دعا کا اہتمام کریں. اور پھر کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے موسم کا مہینہ ہے، اس کے جو فضائل، اس کے جو اللہ رب العزت نے اس میں جو فضائل رکھے ہیں میرے عزیز ساتھیوں کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. فضائل یہ ہے کہ ایک نفل فرض کے برابر، فرض جو ہے 70 فرض کے برابر آپ کا قرار دیتے ہیں. یہ فضائل رکھے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ دعا مانگ رہے ہیں مسلمانوں کو بتا رہے کہ اس مہینے کے لیے جس طریقے سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ نے بھی کوشش کرنی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ یا اللہ رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے، یا اللہ رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید اگر کسی نے پڑھا نہیں کوشش کرے. قراء حضرات ہر مسجد میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. الحمدللہ مدارس دینیہ نے وہ کام کیا ہے کہ ایسا نہیں، پہلے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا نا کہ ہم حافظ صاحب کو ڈھونڈتے تھے، حافظ کہیں سے مل جائے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مدارس دینیہ نے اتنا کام کیا ہے کہ حفاظ کرام موافر مقدار میں ہر علاقے میں موجود ہے، ہر علاقے میں موجود ہے. کسی حافظ کو ہم پکڑے قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے، اس کا الفاظ اس سے ٹھیک کرا دیں. پھر ناظرہ ٹھیک نہیں ہے، ناظرہ ٹھیک کرا دیں. پھر اگر ناظرہ ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک ہے، قرآن مجید کا کچھ حصہ اس سے یاد کروا لیں. ساری زندگی اگر ہم دن میں جو ہے 2 گھنٹے بھی قرآن مجید کے لیے وقف کر دے، بڑا حصہ ہم محفوظ کر سکتے ہیں. کاروبار کے ٹائم نہ ہونا ضروری تو نہیں ہے، 24 گھنٹے تو ہم جو ہے ملازمت تو نہیں کر رہے، 24 گھنٹے ہم کام تو نہیں کر رہے، لیکن کم سے کم 2 گھنٹے جو ہے ہم قرآن مجید کے لیے مختص کر دیں. کم سے کم اپنی زندگی میں 2 گھنٹے ہم قرآن مجید کے لیے مختص کر دیں، زیادہ نہیں، 2 گھنٹے. تو میرے عزیز ساتھیوں جب ہم 2 گھنٹے قرآن مجید کے لیے مختص کر دیں گے انشاءاللہ العزیز ایک تیاری ہوگی کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کر رہے ہیں. اب اس 2 گھنٹے میں نے آپ کو ترتیب بتا دیا، طریقہ کار بتا دیا. آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے، الفاظ ٹھیک کرا لو. آپ کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے، ناظرہ ٹھیک کرا لو. اگر یہ دونوں ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے قرآن مجید کا ایک حصہ ان 2 گھنٹوں میں محفوظ کر لو اپنی سینے میں. لیکن ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر لو، ایک وقت مقرر کر لو کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ 2 گھنٹے میں نے قرآن مجید کے لیے وقف کی ہے، اور اس 2 گھنٹوں میں میں قرآن مجید پڑھوں گا. ہر اعتبار روزانہ روٹین بنا لیں. اور پھر رمضان مبارک گزر بھی جائے. میں آپ کو بتا دوں ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے، 6 مہینے استقبال میں گزارتے، اور جب رمضان مبارک گزرتا تو 6 مہینے ان اعمال میں گزارتے جو رمضان مبارک میں انہوں نے کیے ہوئے تھے. تو پورا سال وہ رمضان مبارک کی طرح گزارتے. ہماری مبلغین حضرات کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے باہر کی زندگی وہ مسجد والی زندگی بن جائے. تبلیغ کا مقصد یہ ہے، یعنی ہماری جو ہے ہم آج ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں نا تو یہاں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے نا، کوئی غلط کام ہم نہیں کر رہے نا. تو یہ مسجد والی زندگی جو ہم نے اپنائی ہے یہ باہر والی بن جائے، اس طرح محنت ہو جائے. تو وہ اکابرین کیا کیا کرتے تھے، 6 مہینے استقبال کیا کرتے تھے. رمضان مبارک گزرتا تو 6 مہینے ان اعمال ان افعال میں گزارتے جو وہ رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے. تو پورا سال رمضان مبارک کے 6 مہینے استقبال میں، اور 6 مہینے جو اعمال انہوں نے رمضان مبارک میں کیے اسی کے مطابق جو ہے مطلب وہ عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یہ
ان اکابرین کی طرح اپنے عمل کو بنائے. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آذان ہوگی.